خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس سیمینار کے لیے اور ان خوبصورت لمحوں کے لیے کہ ہم اپنے خدا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ آمین۔ اس سیشن میں آپ نے بائبل مقدس میں، پوری بائبل مقدس میں سے آپ نے خدائے واحد کے بارے میں سیکھا۔ خدائے واحد جو اپنے اندر اپنی ذات میں اقانیم کی کثرت رکھتا ہے، جو کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس سے ہے۔ آمین۔ دیکھنا یہ ہے، اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ تثلیث کے مطابق باپ خدا، بیٹا خدا اور روح القدس خدا ہے۔ تو یہ بات جب تک بائبل میں سے ثابت نہ ہو، بائبل مقدس اس کی تصدیق نہ کرے، تو پھر یہ تعلیم من گڑت ہوگی، کہیں سنی ہوگی لیکن بائبل سے نہیں ہوگی اگر اس کا ذکر بائبل میں نہ ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، تو کیا بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے؟ باپ خدا، بیٹا خدا اور روح القدس خدا۔ ہم کلام مقدس میں بڑھیں گے۔ یاد رکھیں، ہم سیکھ رہے خدا کے بارے میں، اور یسوع مسیح نے فرمایا خدا کو جاننا ہے تو بیٹے کو مائنس کر کے کوئی بھی خدا کو جان نہیں سکتا ہے۔ لوگ بیٹے کو مائنس کر کے خدا کو جاننا چاہتے ہیں، اس لیے ڈاواں ڈول رہتے ہیں اور طرح طرح کی تعلیمیں۔ لیکن فلپس نے کہا کہ باپ کو ہمیں دکھا، تو کیا جواب آیا تھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے، بیٹا باپ کا مظہر ہے، بیٹے نے ظاہر کیا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں، اسی نے ظاہر کیا ہے۔ ظاہر بھی وہی کر سکتا ہے۔ کوئی انسان ہو اور وہ خدا کو ظاہر کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان خدا کو ظاہر نہیں کر سکتا، خدا ہی ہو سکتا ہے۔ آمین۔ پہلی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کی ڈسٹنکشن جو ہے، یہ کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں ہے کہ باپ پہلے ہے اور بیٹا بعد میں ہے اور روح القدس بعد میں ہے۔ یہ جب باپ ہے، بیٹا بھی اسی وقت ہے اور اسی وقت روح القدس ہے، اور باپ اور بیٹا اور روح القدس بعد میں نہیں، تینوں ازلی ہیں۔ آمین۔ اور آئیے کلام مقدس کو کھولتے ہیں، میں سب کھولی یسایہ نبی کا صحیفہ 63واں باب نمبر 63، 16ویں آیت، یقیناً تو ہمارا باپ ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا، بولیے جی، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے۔ تیرا نام، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ سب بولیے، کب کیا لکھا ہوا ہے جی؟ کب سے؟ کب سے؟ ازل سے تیرا نام یہی ہے۔ باپ، تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ ہمارا خدا جسے ہم باپ کہتے ہیں، اور وہ کب سے ہے جی؟ باپ ازل کے بعد میں، یا ازل سے؟ ازل وہ پیریڈ ہے جب کائنات ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، کوئی کریشن نہیں ہوئی تھی۔ وہ وقت جس کے بارے میں کوئی طے نہیں کر سکتا، جس کو آپ زمانوں میں کی قید میں لا نہیں سکتے۔ باپ کب سے ہے؟ بولیے جی، ازل سے ہے۔ تو باپ بغیر بیٹے کے باپ ہو سکتا ہے؟ باپ بیٹے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات یہاں پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اگر باپ ازل سے ہے تو اس کا بیٹا بھی ازل سے ہے۔ آمین۔ کیونکہ باپ بغیر بیٹے کے باپ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس کیا ہے جی؟ اصلی ہے۔ آئیے ایک اور آیت کھولتے۔ چونکہ بیٹا باپ سے مولود ہے، یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب، یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب اور آیت نمبر
42 یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں، آگے کیا لکھا ہوا جی، میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اسی کے ساتھ 16 باب 28 میں کھولیے، 16 باب، میں، آگے کیا لکھا جی، باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ بیٹا باپ میں سے نکلا، بیٹا خدا میں سے نکلا، باپ جو اصلی ہے، جو بیٹا باپ میں سے نکل کر اس دنیا میں آیا ہے انسان بن کر، تاکہ میرے اور آپ کے لیے کفارہ دے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی، وہ اس لیے انسان بنا ہے، لیکن اپنی ذات میں کون ہے جی؟ خدا ہے، الہی شخص ہے۔ سو اگر بائبل ثابت نہ کرے تو پھر آپ انسان ہی ماننا، لیکن اگر بائبل پروف کرے، بائبل اس بات پر مہر کرے کہ یسوع نے کہا کہ میں خدا میں سے نکلا، میں باپ میں سے نکلا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کا بیٹا خدا ہے۔ آمین۔ آگے جی، یوحنا 15 باب 26 کا ہے وہ بھی، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق، روح القدس کی بابت کہا جا رہا ہے، یہ آپ 14 باب میں پیچھے پڑھیے گا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا کہاں سے نکلا جی؟ باپ میں سے نکلا ہے، اور روح القدس کہاں سے جی؟ باپ سے صادر ہے، اور باپ کب سے ہے؟ ازل سے۔ بولیے جی کب سے ہے؟ میرے ساتھ ایکٹیو رہیے۔ ازل سے ہے۔ بیٹا کب سے ہے؟ ازل سے ہے، اور روح القدس جو باپ سے صادر ہوا ہے، روح القدس ازل سے ہے۔ اور جو ازلی ہے وہ کیا ہے جی؟ خدا ہے۔ جو ازلی ہے وہ خدا ہے۔ باپ اور بیٹا اور روح القدس ازلی ہے، باپ اور بیٹا اور روح القدس خدا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یہ ہم نے جانا ازلی، تینوں اقانیم خالق ہیں۔ میں سب کھولیے یسایہ نبی کا صحیفہ 44واں باب، یسایہ نبی کا صحیفہ 44واں باب آیت نمبر 24، خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا کیا ہوں؟ خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ تو یہاں سے مراد کوئی غیر خدا جو ہے اس کا شریک نہیں، کوئی غیر کو ہم شامل نہیں کر رہے، ہم یہاں پر لکھا ہے میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا، میں خداوند سب کا کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ باپ خالق ہے، بیٹا یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت سے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ کس کے بغیر؟ کلمے کے بغیر۔ کس کے بغیر جی؟ کوئی چیز بھی۔ اور اگر کوئی کہے، اور عبرانیوں کے خط میں یہاں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت سے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں
سارے بولیے کن کن کے پاس بائبل ہے؟ ذرا بائبل اونچی کیجیے. بہت ہے، آواز بلند ہو جائے. اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی کس کے وسیلہ سے عالم پیدا کیے. اور وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کس کے وسیلہ سے؟ کلمے کے وسیلہ سے. تو اگر ہم الگ الگ جانیں گے تو پھر یہ دو ہو جائیں گے. یہ کیا ہو جائیں گے جی؟ دو. یہ دو نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے. خدا کا بیٹا جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے. اور اس کا پہلا باب یوحنا کی انجیل اور 14 باب میں لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے کلام خدا تھا. اور 14 باب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کلام مجسم ہوا. کیا لکھا ہوا جی؟ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تو کون مجسم ہوا جی؟ خدا کا کلمہ. خدا کا کلمہ مجسم ہوا ہے. اور عبرانیوں کا مصنف بتاتا ہے کہ خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے اس نے عالم پیدا کیے. وہاں لکھا ہے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے باپ خالق ہے اور اس کا بیٹا خالق ہے. کوئی چیز بھی اس کے بغیر. اور اگر کوئی کہے کہ بیٹا مخلوق ہے تو یہاں پر لکھا ہے کوئی چیز بھی. ابھی کوئی کریشن ہوئی نہیں ہے. اگر وہ خود کریشن ہے تو پھر اسے کس کے وسیلہ سے بنایا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا کے پاس ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ اس کا اپنا بیٹا ہے جس کے وسیلہ سے اس نے عالم پیدا کیے، جس کے وسیلہ سے اس نے کائنات کو تخلیق کیا. کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. آئیے جی ایوب کی کتاب 33واں باب آیت نمبر 4 چوتھی آیت. خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے. خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے. باپ کیا ہے جی؟ کریٹر ہے. باپ کیا ہے جی؟ کریٹر، خالق ہے. بیٹا کیا ہے؟ خالق ہے. اور خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے. روح القدس کیا ہے جی؟ خالق ہے. تو یہاں پر جن کا ذکر پہلے سیشن میں ہوا کہ تینوں جب کہہ رہے کہ خدا ایک ہے اور تین اقانیم ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں اقانیم اپنی ذات میں اپنے آپ میں الہی صفات ہیں. بیٹا ازلی ہے، باپ ازلی ہے، روح القدس ازلی ہے. باپ خالق ہے، بیٹا خالق ہے اور روح القدس خالق ہے. آگے بڑھتے ہیں. لا تبدیل خدا. آپ لکھتے جائیں نوٹس کرنا چاہیں تو. لا تبدیل خدا. زبور 102 آیت نمبر 26. بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے. پر تو کیا لکھا ہوا جی؟ وہ خدا ہی کیا جو بدل جائے. وہ خدا ہی کیا؟ خدا لا تبدیل ہے. آئیے کہوگے جی عبرانیوں کا خط جی 13واں باب 8ویں آیت. کون پڑھے گا جی؟ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. یسوع مسیح کل آج بلکہ کب تک؟ ابد تک یکساں ہے. ہر چیز بدل جائے گی پر یسوع نامنا لا تبدیل خدا ہے. اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کا بیٹا کیا ہے جی؟ لا تبدیل ہے. وہ صفات جو خدا کی صفات ہیں وہ اس کے بیٹے میں ہمیں نظر آتی ہیں. خدا لا تبدیل خدا ہے اور یسوع کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہ لا تبدیل ہے. آگے جی یسایا نبی کا صحیفہ 41واں باب. اکتالیسواں باب 4 آیت. جو نکالے وہ پڑھے کوئی بات. یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے
کیا ہے جی؟ میں اول اور آخر ہوں. خدا کہتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں. مکاشفہ کی کتاب 17ویں آیت جی. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. اور آگے یہ کہہ کر کہ مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر. آگے کیا لکھا ہوا جی؟ اول اور آخر. میں اول اور آخر ہوں. اب سمرنا کی کلیسیا کو لکھا گیا، وہ بھی آپ دوسرے باب کی 8ویں آیت میں آئیے. اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو کیا ہے جی؟ اول و آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا، میں اول اور آخر ہوں. اور یہاں پر وہی ٹائٹل کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جی؟ بیٹے کے لیے. کیا کہتا ہے؟ میں کون ہوں؟ اول اور آخر ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں. اور ساتھ میں اس کی وضاحت اس لیے ہو جاتی، اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا، تاکہ کسی اور کو نہ سمجھا جائے یہ بیٹے کو مصلوب کون ہوا ہے جی؟ بیٹا مصلوب ہوا ہے نا. تو اس نے کہا میں اول آخر ہوں جو مر گیا تھا، شک کی گنجائش نہ رہے، میں اول اور آخر ہوں. باپ اول اور آخر ہے، بیٹا وہی اپنے لیے ٹائٹل استعمال کرتا ہے میں اول اور کیا. وہ ٹائٹل یا وہ صفات جو خدا کی ہے کوئی انسان اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں. یا یہی کرے کہ اپنا تخت، وہ لوسیفر نے یہی کیا تھا نا کہ میں اپنا تخت کیسا بناؤں گا جی؟ بولیے کیسا بناؤں گا؟ اونچا. تو پھر اونچے والے کو کیا کیا گیا تھا؟ گندگی کی طرح پٹک دیا گیا، گندگی کی طرح پھینکا گیا، کیونکہ عزت اور جلال صرف خدا ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. پرستش کے لائق وہی ہے. پر جب بات آئی بیٹے کی، ابھی بھائی صاحب وہ آیت بیان کر رہے تھے، مگر بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے؟ اے خدا تیرا تخت عبدالباد قائم رہے گا. بیٹے کی بابت یہ ہے. تو اس لیے بیٹے کو محض انسان سمجھنے والے، بیٹے کو محض انسان جاننے والے، چلے آگے میں ان باتوں کا ذکر کروں گا کہ پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے. ہم جو ورشپ کر رہے ہیں، ہم جو پرستش کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی پرستش پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے پرستش کیے جا رہے ہیں. کس کی کرنی چاہیے، کس کی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. خدا پرستش کے لائق ہے. آمین. خدا پرستش کے لائق ہے. مکاشفہ کی کتاب میں جب یوحنا فرشتہ کے آگے گر گیا تو فرشتہ نے اسے کیا کہا؟ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں. کیا کر؟ کس کو سجدہ کر دی؟ خدا ہی کو سجدہ کر. فرشتہ نے کہا نہیں، خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ خدا ہی سجدوں کے لائق ہے، خدا ہی پرستش کے لائق ہے. کیا وہ عزت جو خدا کی ہے وہ کسی اور کے لیے روا رکھتا ہے؟ پر مکاشفہ کی کتاب کو کھولیے جی. وہ پرستش کے لائق ہے. مکاشفہ 5واں باب اور جی 11ویں آیت سے پڑھتا ہوں، سب کھول لیجئے. بلکہ چلے نامی کو ملا کے پڑھ لیتا ہوں، نامی سے پڑھتا ہوں. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. 11ویں آیت. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا. 12ویں آیت. وہ جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں ہے ان کی بات ہو رہی ہے. وہ بلند آواز سے کہہ
कहते थे, बोलिए, ज़बा किया हुआ बर्रा ही का मतलब समझते हैं? इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। बर्रा ही, बुलंद आवाज से कहते थे, ज़बा किया हुआ बर्रा ही। साथ रहिए, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। खुदा को इंसान समझोगे, बेटे को सिर्फ इंसान समझेंगे? बेटे को महज इंसान समझने वाले, बेटे को महज इंसान जानने वाले, प्रॉब्लम पता कब होता है? जब बेटे का आगाज करते हैं, और पता कहां से करते हैं? मुकद्दस मरियम से। मुकद्दस मरियम से कि वो पैदा हुआ और वो मसलूब हुआ, वो मर गया, 33 साल उसने उम्र पाई है, ये प्रॉब्लम है। पर यीशु ने क्या कहा? जब से वो था बाप, जब से वो था यशायाह नबी का सीमा में, वो था, मैं वही था। और कब से था? अज़ल से था। और यहाँ पर लिखा है बर्राही, इज्जत। और यहाँ लाखों करोड़ों तख्त के सामने, खुदा के सामने, बाप के सामने पुकार रहे हैं बुलंद आवाज से, बर्राही बर्राही। एक नु सुटे ये करोड़ों नुकते नहीं को ठीक सुखा रहा भाई, करोड़ों को क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब यह है बाप तस्दीक करता है कि उसका बेटा भी इज्जत के लायक है। आमीन। और अगर कोई सिर्फ उसे इंसान समझता है, महज इंसान, तो पहला नुकसान यह है कि हमारा कफारा मशकूक है। कोई इंसान किसी इंसान का कफारा नहीं दे सकता। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो इंसान बने, क्योंकि उसका खून पाक है। कफारे के लिए खून कैसा चाहिए? पाक। कहां से लाओगे? सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कौन कफारा देगा? कहां से आएगा? यह खुदा की मोहब्बत है, उसने आप इंतजाम किया और उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा है। अगर वो महज इंसान है तो पहली बात यह कफारे मशकूक है, और अगर वो महज इंसान है तो आपको, हमें सबको अपनी प्रस्तिश पर गौर करना पड़ेगा। हम जो कहते हैं कि यीशु तेरा नाम सबसे, गाते हैं जी, गाते हैं यहाँ पर, यीशु तेरा नाम सबसे, यीशु तेरे बिन और को सजदा, हमें अपनी प्रस्तिश पर गौर करना पड़ेगा। अगर वो महज इंसान है तो हम इंसान परस्त हैं, इंसान की वर्शिप करते हैं। लेकिन अगर आप समझते हो यीशु खुदा है तो वो प्रस्तिश के लायक है, और फिर हम इंसान नहीं, हम खुदा परस्त हैं।